الرحمن الرحیم رب سهل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا ہے جو تمام کائنات کا مالک و خالق و رازق ہے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن پاک کی خصوصیات کو پڑھا تھا، آسمانی کتابوں کی اور قرآن پاک کی خصوصیات۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں کہ جتنی آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ نازل ہوئیں سب تحریف شدہ ہو گئیں، ان میں رد و بدل ہو گئے، ان میں احکامات شرع خلط ملط ہو گئے۔ ان کے علماء نے اپنے پیسے والے لوگوں کے لیے مسائل کو چینج کیا اور اسی وجہ سے وہ کتابیں سرے سے احکامات الہی کا جو مجموعہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے تو اس کتاب کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اگر ایک حرف کی تبدیلی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس نے انگلی اٹھائی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے آخرت۔ لفظ آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کیونکہ دنیا کے بعد ہے تو اس لیے یہ بعد کے اندر آتی ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ، پھر ہے عالم محشر۔ عالم دنیا سے پہلے تھا عالم ارواح۔ عالم ارواح کے بعد عالم دنیا، یعنی انسان ماں کے شکم اطہر سے زمین پر آتا ہے تو اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ اور جب عالم دنیا کی زندگی مکمل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ یہ بھی کچھ دیر کے لیے ہے، جیسے عالم دنیا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا، اس کے رزق کے بارے میں، اس کی حیاتی کے بارے میں، اس کی ساری زندگی کے بارے میں لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ یاد رہے
ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے شکم اطہر میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کے رزق کے بارے میں، موت کے بارے میں، حیات کے بارے میں، زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں اللہ کریم لکھوا دیتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ تو انسان کو بالخصوص رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق وہی ملنا ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر لکھوا دیا ہے۔ دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور جد و جہد جتنی سوچ و بچار رزق کے پیچھے کرتے ہیں، اتنی ہمیں رزق دینے والے سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے مصائب، مشکلات اور رزق کی کمی معاملات بہتر فرمانے والا ہے۔ عالم دنیا کے اندر جتنا حیاتی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے انسان کی، وہ گزارتا ہے، رزق کھاتا ہے، سانس لیتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کچھ آخرت والے دن کاٹیں گے، اور وہی کچھ ہمیں قبر میں ملے گا، عالم برزخ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر کے لواحقین، رشتہ دار، دوست، احباب واپس جاتے ہیں تو جیسے ان کے قدموں کی آہٹ ختم ہوتی ہے تو قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، منکر نکیر نہیں، منکر نکیر، یعنی اجنبی فرشتے جن کو انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ آتے ہیں اور آ کر اس مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی تقول حاضر رجل، ان کی ذات اقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب یہ تینوں جواب درست دے دے، لیکن یاد رہے یہ تینوں کے تینوں جواب وہی درست دے گا جس کی زندگی کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اگر پیٹ کے اندر رزق حرام رہا تو کبھی زبان درست جواب نہیں دے سکتی، ہاتھ سے ظلم کیا کبھی زبان درست جواب نہیں دے سکتی، پاؤں غلط راستے کی طرف چل کے گیا تو کبھی زبان ان الفاظات کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، اگر کان حرام چیزوں کو سنتے رہے تو کبھی زبان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، اور ان سوالوں کا جواب صرف اور صرف وہی دے سکتا ہے جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھی ہو، جس کا عمل اچھا ہو، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، سوسائٹی اچھی ہو۔ اگر اچھے تعلقات، اچھے معاملات اور زندگی تقوی پرہیزگاری پہ گزری تو تینوں سوالوں کے جواب بغیر کسی پریشانی کے وہ دے دے گا۔ اور اگر گنہگار علیاذ باللہ اس نے نبی کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، تو یاد رہے ان تینوں سوالوں کے جواب اس کو نہیں آئیں گے، تو پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ اب فرشتوں، اب دو فیصلوں میں سے ایک ہونا ہے، یا تو قبر جنت کا باغ بننی ہے یا دوزخ کا گڑھا بننی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جب نیک اور اعمال صالحہ والا بندہ ہوگا اور سوالوں کے جواب درست ہو گئے تو حکم ہوگا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں اس کو عطا فرما دو، اور اس کو ایسے سلا دو کہ جیسے دلہن سوتی ہے
یعنی پر اطمینان، تو اس کو کل قیامت والے دن اپنے رب کا حکم آ کے اٹھائے گا، اور قبر سے بھی یہ مطمئن اٹھ کر میدان محشر میں اس انداز میں جائے گا کہ اس کی قبر کے اوپر اللہ کریم اس کے سفر کے لیے سواری بھیجے گا۔ وہ سواری کون سی ہوگی؟ قربانی کا جانور۔ جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اٹھنے سے پہلے اللہ کریم اس کے لیے انتظام و انصرام فرما دے گا، جانور اس کے لیے حاضر ہوگا، سواری حاضر ہوگی، اور وہاں سے باعزت چل کر میدان محشر میں پہنچے گا۔ ایسا نہیں تو پھر پچھلا حصہ یاد رہے، وَحُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النِّيرَانِ، اس کی قبر یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا ہوگی۔ جب دوزخ کا گڑھا ہوگی تو رب تعالی حکم فرمائے گا اس کی قبر کو دوزخ کا ایندھن بنا دو، آگ کا ایندھن بنا دو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب والے فرشتے نازل ہو جائیں گے، اور جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اللہ سے ڈرو، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنایا ہے تو یہ اپنے منہ میں سور لے کر ایسے کمر ٹیڑھی کر کے اور قدم ایسے رکھ کر، یعنی جیسے کہ ایک فوجی اپنے ایک جگہ کو سونپ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے کھڑا ہے کہ اجازت ملے میں سور پھونک دوں اور ساری دنیا اور دنیا کے اندر ہر ذی روح چیز اس کو موت آ جائے، ہر ایک چیز کو موت آئے گی۔ اس کے بعد یہ بڑے 4 فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر ان کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، پھر اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، پھر 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ اسی فرشتے کو اٹھایا جائے گا، اور وہ اسرافیل دوبارہ سور پھونکے گا تو دوبارہ سارے لوگ، ساری دنیا اور دنیا کے اندر ہر ذی روح چیز اٹھے گی اور اپنے نامہ اعمال کو اٹھا کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، پاؤں بھی ننگے ہوں گے۔ جب یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو ٹخنوں تک، یہاں تک پسینہ ہوگا، کچھ کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک، کچھ کو کانوں کی لو تک ہوگا، یعنی وہ انسان کے گناہ ہوں گے جن کے پسینے کے اندر وہ شرابور ہو کر جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اس دن سے ڈرو جب اللہ تبارک و تعالی قہاری میں ہوگا اور جو سورج ہے وہ تمہارے سروں کے برابر ہوگا، اس کی تپش سے تمہارے دماغ پگھل رہے ہوں گے۔ تو اس وقت سے ڈرو کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قہاری کا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ناراضگی کے عالم میں ہوگا۔ تو اس وقت سے ڈرو، اپنے اعمال کو اچھا رکھو اور اپنے زندگی کو برباد نہ کرو۔ اپنی دنیا کی زندگی یہ ملی ہے انسان کو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موت و حیات پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ انسان میں تمہیں آزما لوں کہ تم کرتے کیا ہو، کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے ایکم احسن عملا اپنی زندگی کو حسین و جمیل بناتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے
جو سورج کی تپش کے اندر ہوں گے، اور نیکوکار وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جب سایہ نہ ہوگا میدان محشر والے دن۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے ہر کام کرنے سے پہلے اس کے آنسر کے بارے میں، اس کے جواب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، کیا اس کا انجام درست ہے یا غلط ہے؟ جب ہمارے اندر اتنا ملکہ آ جائے گا کہ ہم اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگ جائیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب، اور میدان محشر میں بھی کامیاب اٹھیں گے۔ جب میدان محشر میں کامیاب اٹھیں گے تو پھر یاد رہے اس کے بعد وہ زندگی ہے جو ابدی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے، اور وہ زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جگہ ہے، جنت ہے، اور جنت کے میوے، اور جنت کے حور و غلمان، اور جنت کی بہاریں، اور بالخصوص رب کا دیدار ہوگا۔ جنت کے اندر یہ دنیا کی نعمتیں بھی ساری ہوں گی، شکل و صورت یہی ہوگی، لیکن مزہ جنت والا ہوگا۔ لیکن جنت کے اندر جب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کپڑے خراب ہونے ہیں، نہ تھوک آنی ہے، نہ ریشہ آنا ہے، حتیٰ کہ پیشاب و پخانے تک بھی نہیں ہوگا۔ جو کو کھائیں گے ڈگار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہم اس عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس وقت کے لیے تیار کریں، کیونکہ جنت پاک ہے، جنت پاک ہے، اور پاک میں کبھی گندگی والا نہیں جا سکتا، اور گناہ گندگی ہے، گناہ کو چھوڑے گا انسان تو انسان کا ڈھانچہ پاکیزہ ہوگا، تو وہ ڈھانچہ پھر جنت کے اہل ہوگا، جنت کے قابل ہوگا۔ اگر جنت میں اپنے ڈھانچے کو لے کے جانا ہے تو پھر آج دیکھیں، اگر ہاتھ خراب ہو جائیں تو صابن سے دھویا جاتا ہے، جسم کو غلاظت لگ جائے تو نہانا اور صابن کے ساتھ نہانا ضروری ہے۔ اگر ایسی ہی زندگی کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ایک واحد رستہ ہے پاک کرنے کا، وہ توبہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ ندی کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، ساری کائنات عالمین، عالم دنیا کے اندر مجھے اتنی کوئی چیز پسند نہیں جتنے اے مومن تیرے آنسو مجھے پسند ہے۔ جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فی الفور نماز کی حالت میں بندہ گر جائے، اور اس کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر، آہوزاریاں کر کے اپنے رب سے مانگے تو رب ذوالجلال اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ صرف گناہ معاف نہیں کر دیتا بلکہ وہ تو ایسا کریم ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ تو اتنا کریم ہے، جب رحمت کی بارش فرماتا ہے تو پھر گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو یاد رہے، انسان ہے، انسان اناسن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے بھولنے والا۔ کمی کوتاہی ہو جائے، بھول جائے، دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو فی الفور توبہ کر لینی چاہیے، اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ اگر اکڑ گیا تو دل کے اوپر سیاہ قسم کا نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے دل کی دنیا کو بلیک کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، تو انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جب معافی مانگ لے تو رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخرت اس کا معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، اس کے مقابلے دنیا ہے۔ دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز،
یعنی بہت قریب، بہت جلد یہ ختم ہونے والی ہے اور عالم برزخ آنے والا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے ہے کہ کتنے لاشیں ہر دن جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہمیں خوف نہیں آئے گا، خشیت نہیں آئے گی، عاقبت کی فکر نہیں ہوگی، اس بیماری کے عالم میں بھی اگر ہمیں آخرت یاد نہ رہی، تو پھر ہمارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، جو توبہ استغفار کے علاوہ، آنسو بہانے کے علاوہ اس کی دھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے کوشش کریں، اپنے دل کو دیکھیں، اگر اس کی کیفیت یہی ہے تو فی الفور صلاۃ توبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے بیان کیا، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے تو اسی جسم کے اندر دوبارہ روح کو ڈالا جاتا ہے اور وہ جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں اور سارا انعام و اکرام دیکھتا رہتا ہے۔ اگر نیکوکار نہ ہو تو پھر روح کو دوبارہ لوٹا کر اس کی قبر کو ایندھن بنایا جاتا ہے۔ اللہ ہماری قبر کو دوزخ کے ایندھن سے محفوظ رکھنا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ جنت نعیم میں ہوں گے۔ نعیم جنت کا ایک نام ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار دوزخ میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہمیں کبھی کمی کوتاہی کا معاملہ درپیش آئے تو فی الفور ہم توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تعلیم دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمہاری زندگی آخرت کے لیے پیش خیمہ ہے، یعنی جو کچھ عمل کرو گے وہی کچھ قیامت والے دن تم کاٹو گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یاد رہے اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اعمال برے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی دوزخ ہوگا۔ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی، جیسے میں نے ابھی بتایا، ہمیشہ والی زندگی، دوبارہ اس کے بعد موت نہیں، دوسرا کوئی عالم نہیں، اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے۔ یقین کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی سوچ و بچار کو انہماک کے ساتھ خرچ کریں تو یقین کریں کبھی بھی ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، اور ہم سوچ لیں ایسے ہی اپنے دماغ پر زور دے کر کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو چند دن کی زندگی کے لیے نفسانی خواہشات ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے آگے جانا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے آگے کا رستہ جو ہے، آگے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، تو وہ چیز حاصل ہوگی تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ چیز ہمیں نہ ملی تو یاد رہے ہم رستے میں ہی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی نظام ختم ہو جائے گا، دوسرا نظام اس کی جگہ آ جائے گا۔ یعنی عالم دنیا جب ختم ہوگا تو عالم دنیا کی جگہ پر جو ہے اس انسان کے لیے موت کے بعد وہ عالم برزخ آ جاتا ہے۔ عالم برزخ کے بعد جب سارے لوگ مر جائیں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، اور اس کے بعد جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا سب اٹھیں گے، اور اس عالم کے بعد جو دوسرا عالم آئے گا اس کو عالم محشر کہیں گے، اور اس عالم کی لمٹ ختم ہو جائے گی تو دوسرا عالم وقت اس کا مقرر شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ قبر کے بعد یوم محشر، دوبارہ یہ انسان اپنے اجساموں کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھے گا، بغیر کپڑوں کے،
بغیر جوتوں کے، اور پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اگر گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کے لیے اللہ کریم میدان محشر کے اندر اپنی رحمت کا سایہ رکھے گا، اور وہ انسان اس وقت تبعیض سے محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قربت اور رحمت میں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کل کیسی حبس تھی، تو انسان سانس لینا مشکل ہو گیا۔ یہ تو چوتھے آسمان پر سورج کھڑا ہے، جب سر کے برابر ہوگا، ہم ذرا سوچیں تو صحیح، تو پھر اس وقت عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ اور کچھ سایہ نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں آج سے ہم تہیہ کریں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کے سائے کے قابل بنائیں، گناہوں سے توبہ کر کے اس کی قربت کو حاصل کر لیں۔ نمبر 3، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرا نظام قائم ہوگا، تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نعیم، جنت فردوس وہ عطا فرمائے گا۔ اگر برائیاں کی ہیں تو پھر اس کے لیے دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ تو یہ تو کنفرم بات ہو چکی ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنی زندگی میں دیر کیوں کریں؟ ایک ایک لمحہ زندگی کا ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو آج سے ہی ہم ابھی سے ہی اٹھیں اور تہیہ کریں، اپنے رب کو منانا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ عالیہ میں التجا کر کے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور ہو جانا ہے۔ تو پھر یاد رہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ یعنی کچھ لوگ وہ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا، یعنی دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور دنیا ہی ہے جو کچھ کرنا ہے، کھانا پینا اور ساری نعمتیں دنیا کے اندر ہیں، تو ان لوگوں نے اعتراض کیے۔ ان اعتراض کو بھی قرآن نے اپنے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود، یعنی ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں نئے جنم کی طرف لے آئیں گے؟ یعنی منکرین آخرت نے کہا جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمارا جنم ہوگا، جیسے پہلے ہم پیدا ہوئے کیا ویسے ہم پیدا ہوں گے؟ اور دوسرا ان کا اعتراض مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب کہ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا؟ تو انہوں نے تیسرا اعتراض یہ کیا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری ان کے اعتراض کی بات کو اس طریقے سے بیان کیا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی، پھر ہم نے زندہ نہیں ہونا۔ یاد رہے کہ یہ تمام کے تمام اعتراضات ان کے عقلی دھکوسلے تھے، انہوں نے اپنے عقل و فہم و تدبر کے اوپر سوچا، لیکن انہوں نے رب کی قدرت کے بارے میں نہیں سوچا کہ جو رب تمہیں کچھ نہ ہونے کو ہونا کر دے، یعنی کچھ نہ تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے، اس رب نے تمہیں بہترین انسان بنا دیا، تو وہی رب تمہیں دوبارہ بنانے اٹھانے پر قادر ہے، اور وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے اور دوبارہ اس کے بعد پھر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہ تمہیں وہی رب پیدا کرے گا جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو دوبارہ موت کے بعد بھی تمہیں اٹھانے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہو ان کو کہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔
یعنی جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کر کڑیل جوان بنا دیا اور اس کے بعد موت دی، یاد رہے وہی رب تمہیں دوبارہ موت کے بعد زندگی دے گا اور تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں اس نیند سے بیدار کرے گا، اور تم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ان سوالوں کے جواب دو گے کہ جو تم نے برائیاں، ظلم و ستم، تباہ کاریاں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ پہلے دیکھو تم کچھ نہ تھے، میں نے جاندار تمہیں بنایا، اس کے بعد موت دوں گا، پھر عالم برزخ میں جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ یوم محشر کے اندر بلاؤں گا، پھر وہاں پر جو ہے سوال و جواب ہوگا۔ یاد رہے اگر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر نہ رکھے تو پھر یہ ظالم کے لیے تو چھوٹ ہوگی اور مظلوم کا کوئی داد رس نہ ہوا، اور جس نے کسی کو ستایا اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوا، اور جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ نہیں، اس تمام کے تمام معاملات کے لیے اللہ نے یوم محشر رکھا۔ یوم محشر رکھا اس لیے تاکہ نیکوکار کو اس کے عمل کا بدلہ جنت ملے، گنہگار کو برائی کے بدلے دوزخ ملے، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے، اور مظلوم کو داد رسی ہو اور اس کے بدلے اس کو جنت ملے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی قیامت والے دن زیادتی کرنے والے سے پوچھا جائے، جس کے ساتھ ہوئی اس کو اس کی نیکیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے۔ یہ یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ نہیں، انسان عبث نہیں ہے، انسان لغو نہیں ہے، انسان بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا، انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ نیک عمل کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی خوشنودی میں آ جائے، اور جب انسان نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی قربت میں آ جاتا ہے تو پھر کیا بہاریں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ میدان محشر میں ہم سبھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔